اسلامی کا یہ جو شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ، یہ پوری دنیا میں کام کر رہا ہے، اور اس سال الحمدللہ آپ کے اس مدرسہ غریب قانونی جر آباد کے اندر 26 حفاظ نے مکمل حفظ قرآن مجید کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ کتنے بچے ہیں جی؟ 26 بچے ہیں جنہوں نے حفظ قرآن مجید اس ادارے سے مکمل کیا ہے، اور 49 بچوں نے، ایک کم 49 بچوں نے الحمدللہ اس مدرسہ سے ناظرہ ختم قرآن پاک مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ دیکھیں دعوت اسلامی کا کتنا بڑا ورک ہے، کتنا بڑا ورک ہے دعوت اسلامی کا۔ ارے لوگ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی نے کیا کیا ہے؟ ارے جو دعوت اسلامی نے کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا۔ دعوت اسلامی آپ کے ایمان کی بھی محافظ ہے، دعوت اسلامی آپ کے مسلک سے بھی پہرا دے رہی ہے۔ دعوت اسلامی، ارے جب قرآن کریم کی بے ادبی کی گئی، جب قرآن کریم کے گستاخی کی گئی، تو لوگ گلیوں میں آئے، لوگ روڈوں پہ آئے، لوگوں نے احتجاج کیے۔ ان کا محبت کا اپنا انداز تھا، ہم غلط نہیں کہہ رہے، لیکن احتجاج 2 دن ہوا، 4 دن ہوا، لیکن قربان ہو جائے اس مرشد کریم پر، قربان ہو جائے اس کراچی پہ سرزمین پہ بیٹھنے والے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال الیاس عطار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہ العالیہ پر، کہ جنہوں نے عملی قدم اٹھاتے ہوئے، ارے روڈوں پہ نکلنا آسان ہے، چند دن احتجاج کر لینا آسان ہے، لیکن جو میرے پیر و مرشد نے محبت قرآن سے جذبہ دکھایا ہے، ارے جب قرآن کریم کی بے ادبی کی گئی تو میرے پیر مرشد شیخ طریقت نے اعلان کیا کہ الحمدللہ قرآن پاک کے 540 رکوع کی نسبت سے دعوت اسلامی پوری دنیا میں فیضان قرآن کے نام کی 540 مساجد بنائے گی۔ نور کی برسات ہو، نور کی برسات ہو، نور کی برسات ہو۔ حضرات گرامی قدر، آپ میں بزرگ لوگ بھی بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ایک مسجد بنانی ہو نا تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ محلے والوں کو جمع کرنا پڑتا ہے، گھر گھر جانا پڑتا ہے، چندہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے، پھر بنیادیں رکھی جاتی ہیں، پھر جناب والا لوگوں کو لانا پڑتا ہے۔ ارے ایک مسجد تیار کرنا کتنا مشکل کام ہے، تو اس سلوٹ کرو اس امیر اہل سنت کو کہ جس نے ایک مسجد نہیں بلکہ فیضان قرآن کے نام کی 540 مساجد بنانے کا اعلان کیا، اور 540 مساجد میں سے الحمدللہ قبلہ مفتی صاحب کی معلومات میں ہوگا کہ الحمدللہ 100 مساجد پہ کام جاری ہو چکا ہے، 100 مساجد پہ کام جاری ہے۔ اندازہ لگا لیں، ابھی سال نہیں گزرا، 100 مساجد پہ کام جاری ہے۔ ارے امیر اہل سنت نے کس موقع پہ امت کے ساتھ تعاون نہیں کیا؟ ارے جب سیلاب آتا ہے تو دعوت اسلامی آگے بڑھ کے آتی ہے، ارے جب تھیلیسیمیا کے مریضوں کی بات آتی ہے تو دعوت اسلامی بڑھ کے آگے آتی ہے، ارے جب زلزلے کی بات آتی ہے تو دعوت اسلامی ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتی ہے، ارے جب بچوں میں قرآن پاک کا نور پہ وصف کرنے کی بات آتی ہے تو میرے مرشد نے امت مسلمہ کو ایک جذبہ دیا ہے کہ گلی گلی، علاقہ علاقہ، بستی بستی، نگر نگر، شہر شہر مدرسۃ المدینہ بنا دیا جائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ فیضان ہے کہ آج ہر علاقے میں، ہر بستی میں، ہر محلے میں دعوت اسلامی مدرسۃ المدینہ بنا رہی ہے، تاکہ ہمارے امت کے لوگوں کو جناب والا مشکل پیش نہ آئے، اور محلے میں رہ کے اپنے بچے کو قرآن کا نور دیں، قرآن کی تعلیم دیں، قرآن کا علم دیں۔ یہ دعوت اسلامی کا کمال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ارے دیکھیں کہ یہ صرف ملک پاکستان کی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ اس سال سن 2023 میں دعوت اسلامی کے تحت 12,500 حافظ بنے ہیں۔ آپ نے ڈھیلی سی سبحان اللہ کہہ دیا، مرضی ہے اونچی آواز سے بھی کہہ سکتے ہیں اور ایسا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے،
میرے آقا کریم کا گزر ہوا، صدیق اکبر آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے، حضرت فاروق اعظم اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ میرے آقا نے صدیق سے پوچھا اے صدیق تم آہستہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ نحن اقرب الی من حبل الورید، میرا اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ میرے دل کے حال جان لیتا ہے، اس لیے ایسا کہہ رہا پڑھ رہا ہوں۔ اے فاروق تو اونچا کیوں پڑھ رہا ہے؟ اب جملہ سننا فاروق اعظم کا۔ فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ اونچا قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں، سونے والوں کو جگا رہا ہوں، شیطان کو بھگا رہا ہوں۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ ڈیلی سبحان اللہ میں آپ نے کہہ دیا الحمدللہ، ہم اس پہ بھی خوش ہیں، لیکن ذرا دیکھیں 12,500 حافظ، 12,500 حافظ دعوت اسلامی نے امت مسلمہ کو ایک سال میں دیے ہیں۔ ایک سال میں لوگوں کے تقسیم اسناد اجتماع ہوتے ہیں تو 10 سال پرانے بھی حفاظ لے کے آ جاتے ہیں، ان کو بھی سندے دیتے ہیں، لیکن دعوت اسلامی ایسا نہیں کرتی۔ دعوت اسلامی ایک سال کی کارکردگی آپ کے سامنے رکھ رہی ہے، اور 54,096 کتنے 54,000